نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے لرز کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش فرماتا ہے تاکہ وہ ان مثالوں میں غور و فکر کریں۔ اس مبارک آیت میں جس بات کی طرف ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی شان کو سمجھیں کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس اپنے کلام اور اپنی صفت کی ایک جھلک اللہ نے زمین پر اتاری ہے جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جسے قرآن عظیم کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو قرآن عظیم وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ایک ایسی دولت اللہ نے اپنے بندوں کو دی کہ جب وہ یہاں قرآن تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی وہ صفت جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ہماری تلاوت کا اس صفت کے ساتھ کنیکشن اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جسے قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ جن حضرات کو قرآن عظیم کی تلاوت کا مزہ آنے لگتا ہے اور اس کے کیفیات ان پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، پھر انہیں کسی چیز کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عربی کے شاعر کو جو مسلمان ہو گئے تھے یہ لکھ کر بھیجا کہ تمہیں جو سب سے اچھا کلام لگتا ہو اس میں سے مجھے کچھ لکھ کر بھیج دو۔ تو حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا کہ یہ عربی کے شاعر ہیں، عربی کے شعراء کا کوئی اچھا کلام انہیں یاد ہوگا وہ لکھ کر بھیج دیں گے، مگر انہوں نے تو قرآن عظیم کی ایک سورت لکھ کر بھیج دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے ان سے یہ پوچھوایا کہ بھائی ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ تم عرب کے کسی اچھے شاعر کا کلام لکھ کر ہمیں بھیجو گے۔ کہا حضرت آپ نے یہ لکھوایا تھا کہ جو تمہیں سب سے اچھا کلام لگتا ہو وہ لکھ کر بھیجو، مجھے تو اللہ کا کلام سے اچھا کسی کا کلام اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں فرمایا میں نے سارے شاعروں کا کلام پڑھنا بند کر دیے، خود بھی شعر کہنا ختم کر دیے، اب میں تو اللہ کا کلام پڑھنے میں لگا رہتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے پاس کچھ شعر لکھ کر لے گئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، آخری دور تھا آپ کی عمر گرامی کا، فرمایا بھائی اب کسی کا کلام پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اب تو بس اللہ کا کلام پڑھتے رہتے ہیں، اور ایسے پڑھنے میں گم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میں گیا تو انہیں یہ ہوش بھی نہیں کہ کوئی آیا ہے، تہبند باندھے بیٹھے ہیں، بنیان پہنے ہوئے، سر کو سہلاتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا دو زانو بیٹھے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوں گے، آپ لمبی کر دی ہوگی آپ نے رکعت، بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہوں گے، بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر گھر میں چلے گئے، گھر میں ساتھ میں ہماری بیوی بھی گئی تھی، وہ گھر میں چلے گئی تھی، میں بیٹھک میں چلا گیا۔ تو گھر میں جا کر انہوں نے سلام کیا، کون ہے؟ کہا ناصر صاحب کی بیوی ہیں۔ اچھا ناصر صاحب نہیں آئے؟ آئے تو ہیں صاحب، بیٹھک میں ہوں گے۔ اچھا ہماری نظر نہیں پڑی۔ تو ایسے کھوئے ہوئے اللہ کے کلام میں کہ صاحب ہماری نظر نہیں پڑی۔ پھر صافہ وہ باندھ کے کپڑے وپڑے پہن کے اندر کو آئے۔ کہا ارے بھائی کا وہ ہمارا ارادہ یہ ہوا تھا کہ آج سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، 2.5 پارے کم سے کم سورہ بقرہ کے ہوتے ہیں۔
کہ جب اس آیت پہ آئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کا امتحان لیا تو وہ امتحان میں پورے اترے۔ کہ جب اس آیت پہ آئے تو یہ پہلے ہی پارے میں ہے، آخر میں ایک دو رکوع رہ گئے اس کے بعد پارہ ختم ہونے کے، وما ہم اسی میں کھوئے رہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، وہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہمارا امتحان لیا ہے، پتہ نہیں کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کامیاب، یہی سوچ رہے ہیں کہ اس وقت سے بیٹھے ہوئے سورہ بقرہ پڑھنا بھول گیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کے معنی پر غور کرتے ہوئے اس انداز سے قرآن عظیم پڑھتے ہیں کہ جب وہ کھو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ دیر لیٹے اور پھر اٹھے اور وضو کر کے نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ کہا ہم بھی اٹھے، وضو کیا، ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شروع کر دی، یہی 2.5 پاروں، اور اس طرح نہیں کہ جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، نفل میں تو یہ اجازت ہے کہ اگر بیچ میں دعائیں مانگنا چاہو تو دعائیں بھی مانگ سکتے ہو۔ کہا جہاں کوئی آیت ایسی آتی تھی جس میں کوئی دعا کی طلب تھی اللہ کی طرف سے تو کہا وہاں حضور دعا مانگنے لگتے تھے، اور جہاں پر خدا کی تسبیح کا ذکر آتا تھا وہاں سبحان اللہ دیر تک پڑھتے رہتے تھے، کہیں الحمدللہ پڑھتے رہتے تھے۔ اس طرح پوری سورہ بقرہ تلاوت کر دی 2.5 پاروں کی۔ کہا ہم یہ سمجھے سورت پوری کر کے حضور رکوع کر لیں گے، کہا اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو اگر ہم کھڑے کھڑے حضور کے پیچھے تھکنے لگے اور بڑا برا دل میں خیال آیا، تو جس کے سامنے آپ بیان کرو کہ بھائی کیا برا خیال آیا، کہ یہ خیال آیا حضور کو کھڑا رہنے دو، ہم بیٹھ جائیں، ہم سے نہیں کھڑا ہوا جا رہی ہے۔ مگر پھر ہمت کر کے کھڑے رہے۔ فرمایا آل عمران کے بعد سورہ نساء تلاوت شروع کر دی، 3 سورتیں 6-7 پارے ایک رکعت میں حضور نے پڑھ دیے۔ کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں اللہ کی صفت میں کھوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنا پڑھ دیا، گم ہو گئے بالکل۔ پھر کہیں جا کر آپ نے رکوع فرمایا اور اس طرح 4 رکعتیں آپ نے پڑھی، نہ جانے کتنے صورتیں پڑھ دی اس میں، کتنے پارے پڑھ دیے، اور پھر رکوع بھی اتنا ہی لمبا، سجدہ بھی اتنا ہی لمبا۔ تو کیسی وہ 4 رکعتیں ہوں گی؟ تقریباً پوری رات ہی گزر گئی ہوگی، فجر سے کچھ پہلے ختم ہوئی ہوں گی وہ 4 رکعتیں۔ تو یہ ہے اللہ کے کلام کی لذت، جو اس کے معنی کو پہچانتے ہیں، اس کے مرتبے کو جانتے ہیں، ان کے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جو خالی لفظ پڑھ لیتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر ان کی روحیں پاک صاف، ان کی غذائیں پاک، ان کے عمل، ان کی زبانیں، ان کے ہر چیز اللہ کے یہاں سے بڑی عمدہ۔ پھر ایسی ہستیاں جب تلاوت کرتی ہیں تو اس تلاوت کا رنگ تو تلاوت کے وقت ہی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ اکیلے میں جو مزہ آتا ہے تنہائی میں اللہ کا کلام پڑھنے میں، تو اس کی لذت ہی عجیب ہوتی ہے۔ کہ جب تلاوت کر رہے تھے قریب ان کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے تلاوت روکی تو گھوڑا رک گیا، پھر تلاوت شروع کری تو پھر بدکنے لگا، پھر روکی تو گھوڑا پھر رک گیا۔ جیسے تلاوت شروع کرتے ہیں گھوڑا کودنا شروع کر دیتا ہے، روکتے ہیں تو گھوڑا رک جاتا ہے۔ کہتے ہیں برابر میں وہ فرماتے ہیں میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہیں گھوڑا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بیٹے کو ہٹا دوں۔ تو بیٹوں کو ہٹانے کے لیے جب اٹھے، اسے ہٹایا الگ کو، پھر آئے تلاوت کے لیے تو آسمان پہ کچھ نظر اٹھی ان کی اچانک۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سر سے ذرا اوپر ایک بادل کا سا سایہ ہے اور اس کے اندر روشنیاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ اوپر کو جانے لگا۔ جب انہوں نے اوپر کو دیکھا تو کہا یہ دیکھتے رہے، پھر وہ اوپر کو چلا گیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسے سورہ بقرہ تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا اچھلنے لگا تھا اور بیٹا قریب لیٹا تھا، اسے نقصان پہنچ جاتا۔ ارے فرمایا اے اسید تم پڑھتے رہتے، اسید تم پڑھتے رہتے۔ کہا یا رسول اللہ میں پڑھتا رہتا مگر مجھے اندیشہ ہوا بیٹے کو نقصان پہنچ جائے گا۔ پھر جو میں نے دیکھا تو ایسے سایہ نظر آیا اور اس میں اجالے نظر آئے اور وہ اوپر کو چلا گیا۔ فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے۔ فرمایا جس طرح تم پڑھنے میں کھو جاتے ہو
اللہ کے فرشتے سننے میں کھو جاتے ہیں. اگر تم پڑھتے رہتے وہ تمہاری تلاوت میں کھوئے رہتے. انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ صبح ہو گئی. صبح کو لوگ آتے تو اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کر لیتے, اور جب وہ لوگوں کو دیکھتے تو پھر واپس جاتے اوپر. اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے کلام میں, کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی کلام کی عظمت کو پہچانتے ہیں. اور یہ اللہ کا کلام, عرب لوگوں کی بہت سی مختلف زبانیں ہیں, ایک حرف کو وہ کئی انداز سے پڑھتے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ ہماری ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ہماری قرأت ہے مالک یوم الدین. تو مالک کے لفظ کو کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, تو اس کو مالک یوم الدین پڑھنا بھی جائز ہے. مالک و یوم الدین پڑھنا بھی جائز ہے, کاف پر پیش, زیر بھی اور پیش بھی پڑھنا جائز. اور ملکہ یوم الدین فعل ماضی کا صیغہ پڑھ کے اس کو مفعول بنا دیں, یہ بھی جائز ہے. 3 طریقے یہ ہو گئے. ایک ہے ملک و یوم الدین, ایک ہے ملک یوم الدین, تو ایک ہے مالکن یوم الدین, ایک ہے مالکن یوم الدین. تو کئی طریقے سے اس حرف کو ہم پڑھ سکتے ہیں, معنی وہی رہیں گے, معنی نہیں بدلیں گے, لفظ مختلف ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آئے اور آ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور ایک سورت تلاوت کری, غالباً سورہ فرقان. اور کہا جس طریقے سے مجھے یاد تھی وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک حرف کو کسی اور طریقے سے پڑھ رہے تھے, یا 2 حرفوں کو. مجھے بڑا تعجب ہوا, مجھے اس طرح پڑھائی ہے حضور نے اور یہ ایسے پڑھ رہا ہے. وہ ابھی سلام پھیر کے رکے تھے کہ ایک اور شخص آئے, انہوں نے بھی یہی سورت تلاوت کری. کچھ اللہ کو امتحان لینا تھا اس وقت, انہوں نے ان سے بھی ہٹ کر پڑھی. کوئی اور طریقے سے اس کے اندر جو حروف تھے ان کو اور طریقے سے پڑھنا جائز تھا, انہوں نے ویسے پڑھ لی. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, میں اور طریقے سے پڑھتا ہوں, یا اور طریقے سے پڑھ رہا ہوں, یا اور طریقے سے. پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں آدمی آئے تھے ان سے سنی, بھائی تم سناؤ کیسے پڑھی, صاحب ایسے پڑھی, کہا ٹھیک پڑھی. دوسرے سے سنا, تم نے کیسے پڑھی, انہوں نے سنائی تو فرمایا تم نے بھی ٹھیک پڑھی, ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں دین کے جھوٹا ہونے کا اتنا برا خیال آیا, نعوذ باللہ, کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں آیا تھا, اسلام لانے سے پہلے بھی نہیں آیا تھا. مگر اللہ کے رسول سے کیا چھپا ہوا ہے, آپ نے دل کی حالت کو ملاحظہ فرما لیا کہ اس کے دل میں یقین نہیں ہوا اسے اور کچھ غلط خیال آیا. فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکہ بنایا اور سینے میں مارا, زور سے ان کو مارا. تو فرماتے مجھے پسینہ آ گیا اور ایک دم ایسا لگا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا, اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے, اور ایک دم ایمان پہلے سے بھی زیادہ جگمگا گیا میرا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابی ابن کعب, اللہ نے تو پہلے ایک ہی طرح سے پڑھنے کی اجازت دی تھی, مگر یہ عرب کے قبیلے الگ الگ زبانوں میں فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, تو سب کی آسانی کے لیے میں نے اللہ سے کہلوایا کہ جاؤ اللہ سے یہ کہو, اے اللہ زیادہ طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دے. تو اللہ نے واپس کیا, اچھا ہم 2 طریقے سے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. میں نے پھر فرشتے کو واپس کیا, تو اللہ نے کہا اچھا ہم 3 طریقے سے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا ہم تمہیں 7 طریقے سے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اسے قرأت سبع کہا جاتا ہے, سبع کی قرأت, 7 طریقے سے جس کو پڑھنا جائز. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے فرشتے کو بھیجا اللہ کی طرف, 3 بار جو آنا جانا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے جو 3 مرتبہ ہمارے پاس فرشتے کو بھیجا اور ہم نے تمہارے پاس واپس کیا, ہم ان 3 مرتبہ کے بدلے میں تمہیں 3 دعائیں مانگنے کا حق دے رہے ہیں, جب مانگو گے قبول کریں گے. تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فرشتے نے یہ خبر آ کر سنائی, کچھ نہیں سوچا, آپ نے فوراً کہا اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. پھر دوبارہ کہا اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. اور پھر خاموش ہو گئے 2 بار کہہ کے, اور کہا اے ابی 2 بار کی تو میں نے مانگ لی اور ایک آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے. جب کوئی راستہ نہیں ہوگا میری امت کی نجات کا, تو وہ دعا اللہ کو یاد دلاؤں گا, اے میرے مولا تو نے کہا تھا, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری امت کی مغفرت فرما دے. یہ ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ بیٹی کے لیے کچھ مانگا، نہ نواسوں کے لیے کچھ مانگا، نہ دنیا کی کوئی دولت طلب کی تو اپنی امت کی مغفرت طلب کی۔ قرآن کے پڑھنے میں مزہ اسی کو آئے گا جو آخرت کے لیے پڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اور دنیا کا کوئی تصور اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ آج کیوں ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں ڈالتے، قرآن کیوں نہیں سکھاتے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ ہمارا بیٹا حافظ ہو جائے گا تو کمائی کیا کرے گا؟ مولوی ہو جائے گا تو تنخواہ کتنی ملا کرے گی؟ تو دنیا تو ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، دماغوں میں اور ذہنوں میں تو دنیا سمائی ہوئی ہے۔ مزہ کیسے آئے دین کے اندر؟ مزہ تو انہیں آتا ہے جنہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا تو کاروبار سے ملے گی اور کسی کام سے ملے گی، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ تو مقصد کچھ ہے اس کا، ہم لگ گئے کسی اور مقصد میں، الٹا ہو گیا معاملہ۔ وہ حضرات کچھ اور مقصد لیے ہوئے تھے، ہم اپنے دل میں کچھ اور مقصد لیے ہوئے ہیں، تو ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری کیوں نہیں ہو رہی ہیں جو صحابہ کرام پہ ہوتی تھیں، اولیاء کرام پہ ہوتی تھیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ذرا ان جیسے بن کر تو دکھا دیں، کچھ بھی نہ بنائیں تو اپنی نیت کم سے کم ان جیسی بنا لیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی نیت اس دین سے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی ہو، اور دنیا کے منافع اس سے حاصل کرنے کی اللہ ہماری نیت نہ بنائے، اور دنیا اور دین دونوں اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کے، چھوٹے بڑوں کے، عورتوں مردوں کے دلوں میں اپنے قرآن عظیم کی عظمت پیدا فرما، اپنے دین کی محبت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مقبول بندوں کی محبت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں مولا شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ اپنی رضامندی کا طالب بنا، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما۔ خاص طور سے ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما۔ کل عالم کے مسلمانوں کی ہر جگہ جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی، دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ